السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاملے پر جو اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ یہ کشیدگی آج کی نہیں ہے، اس کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی ہیں۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے ایک نئی پالیسی اپنائی جس کا بنیادی نقطہ خود مختاری اور بیرونی دباؤ کے خلاف مزاحمت تھا۔ ایران نے واضح کر دیا کہ وہ اپنی سرزمین، اپنی خود مختاری اور اپنے نظریاتی موقف پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دوسری طرف اسرائیل خود کو خطے میں ایک حساس سیکیورٹی صورتحال میں دیکھتا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران کا میزائل اور جوہری پروگرام اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان بیانات، خفیہ کارروائیاں اور سفارتی تناؤ مسلسل جاری رہتا ہے۔ امریکہ اس معاملے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے اور دفاعی و سفارتی سطح پر اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنازعہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عالمی سیاست کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایران کی بات کی جائے تو ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سخت معاشی پابندیوں، سفارتی دباؤ اور عالمی تنہائی کے باوجود ایران نے اپنی دفاعی طاقت کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ ایران نے میزائل ٹیکنالوجی میں نمایاں ترقی کی، جدید ڈرون پروگرام تیار کیا اور اپنی فوجی حکمت عملی کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب اس پر شدید اقتصادی پابندیاں عائد تھیں۔ ایران کا سرکاری موقف یہ ہے کہ اس کا دفاعی پروگرام حملے کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اگر اس پر حملہ نہ کیا جائے تو وہ بھی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کی سرزمین یا مفادات کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ خطے میں ایران نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے جسے بعض ماہرین ڈیٹرنس یعنی خوف کے توازن کی پالیسی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی طاقت کا ایسا اظہار رکھتا ہے کہ مخالف ملک حملہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچے۔ یہی وجہ ہے کہ براہ راست بڑی جنگ کے باوجود مکمل تصادم سے اب تک گریز کیا جاتا رہا ہے۔ اگر اس کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، عالمی منڈیاں متاثر ہو سکتی ہیں اور عالمی معیشت میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی بڑی طاقتیں اس معاملے کو قریب سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے سفارتکاری، مذاکرات اور عالمی دباؤ کے ذریعے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس نے پابندیوں کے باوجود اپنے دفاعی نظام کو برقرار رکھا، اپنی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی اور عالمی سیاست میں اپنی موجودگی کو ختم نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ خطے کی ایک اہم طاقت سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا کشیدگی کم ہوگی یا بڑھے گی؟ کیا سفارتی حل نکلے گا یا حالات مزید پیچیدہ ہوں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ہمیں بطور عوام حقیقت کو سمجھنا چاہیے، جذبات سے ہٹ کر حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے اور امن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایران کا موقف درست ہے؟ کیا اسرائیل کے خدشات جائز ہیں؟ اور امریکہ کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور رضوان نور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔